من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد اور انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء امام الہدا قدوۃ الصلحاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو۔ احباب گرامی قدر، آج 30 صفر ہے اور کل سے ربیع الاول کا آغاز ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے ماہ ہی، پورا سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے مہینے ہیں، لیکن بہرحال اگلے 4-5 جو خطبات ہیں، چونکہ سیرت کے حوالے سے میں اپنی گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے آج کا جمعہ آپ تمہیدی کلمات سمجھ لیں، اور جو باتیں آج میں نے عرض کرنی ہے اگر آپ انہیں یاد رکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک تسلسل بھی قائم رہے گا اور آپ کو باتوں کی سمجھ بھی آئے گی۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ ملاقات کا اسے یقین ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو بڑا یاد کرنے والا ہے۔ احباب گرامی قدر، 2 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں تمہید میں۔ پہلی بات وہ یہ ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اور تعجب سے بڑھ کر افسوس ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کیا جائے، آپ کی سیرت بیان کی جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا تذکرہ کیا جائے، اور اس بیان میں لوگ موضوع اور من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں۔ میں قرآن کریم کا ایک طالب علم ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے کا سارا قرآن کریم
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اور میں نہیں سمجھتا، یہ صرف میری بات نہیں ہے، ایک فارسی شاعر گزرے ہیں بڑے مشہور، جامی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی کہا ہما قرآن در شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سارے کا سارا قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. کیا ضرورت پڑی ہے قرآن کریم کی آیات کو چھوڑ کر من گھڑت اور موضوع باتیں بیان کی جائیں، سوائے اس بات کے کہ بیان کرنے والے جو ہیں ان کا کوئی اپنا مفاد ہو. اور یہ بات نہ جامی کی ہے نہ کسی آج کے عالم کی ہے، بلکہ میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس آئے اور سوال کیا، ام المومنین بتلائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے. آپ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا. میری ماں عائشہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ ماں جی پڑھا ہے. فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، کہ سارے کا سارا قرآن ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. حضرات پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہو نا تو بات بھی اتنی مضبوط ہو کہ جتنی مضبوط رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرا منہج ہے، یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا عقیدہ ہے اور میرا جو ہے پیغام ہے، میری جماعت کا پیغام ہے کہ رسول اللہ کی سیرت بیان کرتے ہوئے بات اس قدر مضبوط ہو کہ جیسی مضبوط رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی اور مضبوط بات ہو ہی نہیں سکتی. اور میری اسی پہلی بات کا دوسرا حصہ وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی وہ واحد ہستی ہے کہ جن کی ساری زندگی کو محفوظ کر لیا گیا ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی مضبوط بات نہیں ہے. جب اللہ نے جو قرآن کریم کے اندر یہ حکم دینا تھا، یہ دعوت دینی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. پھر اس زندگی کو محفوظ کرنا یہ بھی تو رب العالمین کے لیے ضروری تھا نا. اگر محفوظ ہی نہ ہوتی تو اسوہ کیسا ہوتا. یہاں پہ میں ایک بات کہوں، عیسائی ہے نا، عیسائی ان کے پاس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو احسان مند ہے قرآن کریم کے. یہ ہمارا قرآن ہے جو انہیں بتلاتا ہے کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کس قدر پاک دامنہ تھی کہ جب وہ درختوں کے جھنڈ کے قریب تھی، جبریل انسانی شکل میں اللہ کا پیغام لے کے پہنچے، انہیں بیٹے کی خوشخبری سنائی، انہوں نے اللہ کی پناہ طلب کی، جبریل نے رب کا پیغام سنایا، سیدہ مریم نے وہاں پہ قیام فرمایا، اللہ نے چشمے جاری کیے، کھجوروں کا پھل مریم کو عنایت فرمایا، پھر اللہ نے سیدہ مریم کو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں
وہ عنایت فرمائے۔ سیدہ مریم نے عیسیٰ کو اٹھایا، لے کے اپنے گاؤں کی طرف، دیہات کی طرف، قصبے کی طرف آئیں۔ سہیلیوں نے باتیں کی، لوگوں نے تانا دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا اور اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور یوں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ یہ تو ہمارا قرآن ہے جو بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ بات پتہ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ بات یہ ہے کہ عیسائیوں کے پاس سوائے ولادت عیسیٰ کے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ عیسیٰ کی میلاد کے علاوہ ان کے پاس، میری بات کو سمجھیے گا، عیسیٰ کی میلاد کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا بیان کریں؟ وہ کیسے بتلائیں کہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے کہ عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا؟ وہ کیسے بتائیں کہ خواتین کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو شادی نہیں ہوئی؟ وہ اولاد کے حقوق کس طرح بتائیں کہ عیسیٰ کی تو اولاد ہی نہیں ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اسوہ، ان کی حیات وہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس 25 دسمبر کو میلاد عیسیٰ منانے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی چارہ۔ پر افسوس تو ہوتا ہے نا کہ جس محبوب کی ساری سیرت محفوظ ہو، پورا سال اس کے لیے صرف میلاد کا لفظ ہی استعمال کیا جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ خیر، درمیان میں بات آ گئی، میں نے عرض کر دی، لمحہ فکریہ ہے، یہ میرا پیغام ہے، یاد رکھیے گا۔ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، اور یہ جو حفاظت ہے یہ کچھ قرآن کریم میں ہے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث میں ہے، آپ کے قول میں ہے، آپ کے فعل میں ہے، آپ کے عمل میں ہے، اور کچھ سیر اور مغازی کی کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جمع فرما دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ نے اس شاندار انداز سے محفوظ فرمائی ہے کہ صرف آپ کی ذات کا ذکر نہیں ہے، آپ کی صفات کا صرف ذکر نہیں ہے، بلکہ آپ کی اداؤں کا ذکر ہے۔ ان جملوں پہ غور فرمائیے گا، صرف ذات نہیں ہے، صرف صفات نہیں ہے، صرف اعمال نہیں ہے، بلکہ آپ کی اداؤں کا ذکر ہے، آپ کی ادائیں محفوظ ہیں۔ میں دلیل دیتا ہوں، شاید اس طرح آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو کہا جاتا ہے تسلسل بالضحک والی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا، آپ کا مسکرانا، اور یہ ایک نہیں ہے، ایک سے زائد احادیث ہے۔ اب صحابی کیا کہتے ہیں؟ مسند احمد کی روایت ہے، راوی بیان کرتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ وضو کے لیے پانی منگوایا، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا پڑھی، اور اس کے بعد مسکرا دیے، ہنس دیے۔ لوگوں نے کہا عثمان کیوں ہنسے ہیں؟ کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، انہوں نے بھی پانی منگوایا، وضو کیا، دعا پڑھی اور مسکرا دیے۔ اور بات صرف اتنی نہیں ہے، یہ جو راوی بیان کرنے والا ہے نا، اس نے جیسے عثمان کو دیکھا ویسے مسکرا کے دکھایا۔ اور آج تک آپ جامعات کے اندر چلے جائیں، مسند حدیث پر بیٹھنے والا شیخ الحدیث ہمارے استاذ، آج بھی جب وہ ہمیں حدیث پڑھاتے ہیں نا، تو حدیث پڑھاتے ہوئے ایسے ہی مسکرا کے دکھاتے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی اداؤں کو محفوظ کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری آئی، اللہ اکبر، ہاتھ پھیرا،
3 دفعہ بسم اللہ پڑھا، سواری کے اوپر بیٹھ گئے، 3 دفعہ الحمدللہ پڑھا، 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھی، پھر الحمدللہ کہا، پھر کہا سبحانک ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور اس کے بعد مسکرا دیے۔ لوگوں نے پوچھا علی یہ کیا ہوا، مسکرائے کس بات پہ ہیں؟ کہا میں نے اپنے محبوب کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا اور وہ ایسے ہی مسکرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، ایک اور حدیث یاد آئی، وہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ وہ جس نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے، غالباً ظہر یا عصر کی نماز تھی، راوی ایسے ہی بیان کرتا ہے، کہتا ظہر کی یا عصر کی نماز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں، 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام خاموش ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، کہا نمازیوں میں مقتدیوں میں ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن روب نبوت اتنا ہوتا تھا وہ بولتا نہیں تھا، سبھی خاموش ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کبھی کبھار مزاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بڑی کھلی ڈلی بول چال ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی کھل کے باتیں کیا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ مزاح فرما لیا کرتے تھے۔ اب اس نے ہمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، وہ بھی پیچھے چلا، جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی ہے، ام نسیتا، یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ بھولا ہوں۔ اب اس نے پاؤں اور مضبوط کیے، کہنے لگا یا رسول اللہ دونوں میں سے ایک کام تو پھر ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی طرف رخ کیا اور فرمایا الصدقۃ الیدین، اور یہ ہاتھوں والا ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تصدیق کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھائیں، آخر میں سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیرا، اس کے بعد ایک وہاں پہ تنا کھڑا تھا، اس تنے کے پاس تشریف لے آئے، آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور فرمایا میرے ساتھیوں، جیسے تم انسان ہو ویسا میں انسان ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو ویسے ہی میں نہیں بھول جاتا ہوں۔ حدیث ہو گئی پوری۔ ہماری عملی زندگی کے لیے اتنا کافی ہے نا، حدیث مکمل ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو کس انداز سے محفوظ کیا گیا؟ صحابی بیان کرتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تنے کے پاس آئے، یوں انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں، اپنے دائیں رخسار کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا، یوں کیا اور یوں تنے کے ساتھ ٹیک لگائی اور رسول اللہ نے خطبہ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اداؤں کو محفوظ کیا، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ اور ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر محفوظ، مامون، معصوم اور مضبوط سیرت کو چھوڑ کے، ایسی صحیح روایات کو چھوڑ کے، قرآن کریم کی آیات کو چھوڑ کے ہم موضوع اور من گڑت روایتوں کے پیچھے بھاگے، لوگوں کے عقائد کا بیڑا غرق کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو آپ کی بعثت کا مقصد ہے، اسے بلا دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آؤ، اس میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ میں نے حدیث کی بات کی نا، قرآن کریم کی آیات بھی سنیں۔ دوسرا پارہ ہے، پارے کا آغاز ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب نا ہم آپ کا قبلہ بدلنے والے ہیں، اور جب آپ کا قبلہ بدلیں گے نا تو یہ جو بیوقوف لوگ ہیں نا، یہ باتیں کریں گے،
کہ یہ کیسا نبی ہے جسے اپنے قبلے کا ہی نہیں پتا، کبھی ادھر منہ کرتا ہے کبھی ادھر منہ کرتا ہے، بے وقوف باتیں کریں گے۔ السفہاء قرآن کہتا ہے بے وقوف باتیں کریں گے۔ پتہ چلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ، آپ کی بات پہ نکتہ چینی کرنے والا ہے، اپنی عقل کو داخل کر کے ایسے مضحکہ خیز بیان دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عقل مند ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے اور رجسٹرڈ بے وقوف ہے، پکا عقل سے کوڑا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب انتظار میں ہے کہ کب قبلے کا رخ چینج ہو۔ جو میرے باپ میرے دادا ابراہیم کا قبلہ تھا، کب وہ اس کا حکم آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس چاہت میں بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں۔ اب حکم کیا ہے؟ قبلے کی تبدیلی کا۔ بات کیا ہے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر لو۔ عملی زندگی کے ساتھ تعلق کتنا ہے کہ عبادات کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے قبلہ رخ ہو جاؤ، یہی ہے نا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ کی ادائیں۔ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ کیسے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ پہلے رسول اللہ کی اداؤں کا ذکر ہے، اس کے بعد حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس قدر محفوظ اور مضبوط ہے۔ آئیے قرآن کریم کی دوسری دلیل غزوہ تبوک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جہاد کر دیا۔ وقت کی سپر پاور نے دھمکی دی تھی، روم، بالکل ویسے ہی جیسے آج سمجھ لیں امریکہ ہے، وقت کی سپر پاور ہے، دھمکی دی اور کہا یہ ہے کہ ہم مدینے پہ قبضہ کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، مشورہ صحابہ نے دیا یا رسول اللہ وہ کیوں قبضہ کرے، ہم اس کی سرحدوں پہ پہنچیں گے۔ چنانچہ یہی طے پایا، سینکڑوں میل کا سفر ہے، گرمیوں کا موسم ہے، پھل جو ہے وہ تیار ہے، فصل جو ہے وہ اترنے والی ہے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانگی کا حکم دے دیا۔ اب جو منافقین تھے نا، ان کے لیے بڑی تکلیف تھی۔ یہی تو موقع تھا، پتہ چلتا کون مومن ہے کون منافق ہے، کون تابع داری کرتا ہے اور کون جو ہے وہ نافرمانی کی طرف جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ کسی نے آگے کہا کہ میری ماں بیمار ہے، کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، اجازت ہے تجھے، چھٹی ہے۔ کسی نے کہا بیوی بیمار ہے، کسی نے کہا بچہ بیمار ہے، کسی نے کہا میں خود بیمار ہوں۔ بیمار تو وہ سارے ہی تھے، ان کے دل بیمار تھے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے کہا ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماریوں کو بڑھا دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے تو بھی جا تو بھی جا تو بھی جا۔ اب کوئی بات اگر کسی مالک کو اچھی نہ لگے تو وہ پوچھتا ہے یہ تو نے کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھٹیاں دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی ہے۔ مقصد یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ منافقین کی منافقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ لیکن آپ انداز دیکھیں، قرآن کریم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیا، اور آپ کی ان اداؤں کا ذکر قرآن کریم کے اندر کس انداز سے فرمایا۔ معاف بھی اگر کسی کو کرنا ہو نا تو ذہن کہتا ہے، ذہن، انسان کی فطرت، سوچ یہ کہتی ہے کہ بندہ پوچھتا ہے ہاں بھائی تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ چل ٹھیک ہے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ پہلے پوچھا جاتا ہے پھر معافی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، ہونا یہ چاہیے تھا اے نبی لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی ہے؟ کہا عفا اللہ عنک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے معاف تو آپ کو کر دیا ہے، یہ تو بتاؤ چھٹی کیوں دی ہے؟ لما اذنت لہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے قرآن کریم کے اندر۔ مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے، اس لیے جایا کرتے تھے کہ وہ اہل کتاب تھے، اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نبی تھے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ مقابلہ کیسے کریں۔ یہ یہودیوں کے پاس جاتے، ان سے پوچھتے کہ ہمیں کوئی سبق سکھاؤ، ہم جا کے پوچھیں۔ چنانچہ کبھی وہ کوئی پٹی پڑھاتے، کبھی کوئی پٹی پڑھاتے۔ ایک دفعہ یہ یہودی علماء کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ تمہارا جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو امی ہے، پڑھے ہوئے نہیں ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، نہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہوں گی، نہ وہ تاریخ کو جانتے ہیں، ہم تمہیں 3 سوال بتاتے ہیں، تم ان سوالوں کے بارے میں جا کے پوچھو۔ ایک ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، ایک پوچھو وہ ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ کیا تھا، اور ایک پوچھنا کہ روح کیا ہوتی ہے، روح کے بارے میں سوال کرنا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہ آ گئے بڑے خوش خوش، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے سوال کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا، کل بتاؤں گا۔ اب ذہن میں کیا تھا؟ ذہن میں یہ تھا کہ جبریل آئے گا، اللہ تعالیٰ کی وحی آ جائے گی، مجھے بتا دیا جائے گا، میں انہیں بتا دوں گا۔ وہ اگلے دن آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کل آنا، وہ پھر کل آ گئے، پھر کل آنا، پھر کل آنا، پھر کل آنا۔ 15 دن گزر گئے، 15 دن وہی نہیں آ رہے۔ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اسے چھوڑ گیا ہے۔ کسی نے بکواس کیا کہ شیطان آتا تھا، اب اسے پتہ نہیں ہے تو کیسے آئے، نعوذ باللہ، گویا جتنے منہ اتنی باتیں۔ 15 دنوں کے بعد جناب جبریل تشریف لائے وہی لے کے، اور جب جبریل آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جبریل کو اس کے بولنے سے پہلے مخاطب کر کے کہا ما فعل بک یا جبریل، جبریل تجھے کیا ہوا تھا، تو کیوں نہیں آیا، کیا بن گیا تھا؟ پریشانی تھی نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، تعلیم بھی دی، سوالوں کے جواب بھی دیے۔ لیکن ان ساری باتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس حصے کو بھی محفوظ کر دیا۔ بات تھی اصحاب کہف کی، بات تھی ذوالقرنین بادشاہ کی، بات تھی روح کی، بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے اکیلا چھوڑا یا نہیں چھوڑا اس کی۔ لیکن اللہ نے کہا ہے نبی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آئندہ سے اس طرح نہیں کہنا کہ میں کل یہ کام کروں گا، بلکہ کہنا ہے إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ ہے رسول اللہ کے اسوے کی حفاظت، رسول اللہ کی سیرت کی حفاظت۔ کون کون سی مثال دی جائے، کیا کیا بات کی جائے؟ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ اس قدر محفوظ ہے اور اتنی معتبر ہے کہ زندگی کے ایک ایک حصے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان ساری باتوں کے بعد پھر من گھڑت باتوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ صاحب کتاب محدث اپنی کتاب میں ایک روایت لے کے آتا ہے، اس نے روایت اس لیے کتاب میں لکھی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ من گھڑت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ ہے محدثین کا۔ جو صحیح احادیث ہے انہوں نے لکھی، بعض محدثین نے موضوع روایات علیحدہ سے لکھی، بعض نے مشہور روایات ساری لکھی،
اور جو ایسی من گھڑت روایتیں ہوتی تھی نا، وہ لکھنے کے بعد آخر میں لکھا کرتے تھے کہ یہ روایت جو ہے یہ موضوع ہے، یا یہ منکر ہے، یا یہ معلل ہے، یہ شاذ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ اور ہمارے مولوی جو ہیں انہوں نے وہ جو آخر میں حکم لگایا ہوا تھا، صاحب کتاب نے، محدث نے اس پر جو فیصلہ دیا تھا کہ میں نے یہ حدیث کتاب میں کیوں لکھی ہے، اس کو چھوڑ دیا اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اور اپنا منہج پھیلانے کے لیے اور اپنا مسلک جو ہے اس کی اشاعت کے لیے اور اپنی مسند کو اونچا کرنے کے لیے اور اپنے جبے اور کبے کی دوام اور ہمیشگی کے لیے وہ یہ حکم چھوڑ کے ایسی من گھڑت روایات بیان کر کے کہہ دیتا ہے کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، سیرت بیان کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی محفوظ ہے، بڑی معمون ہے، بڑی مضبوط ہے، سارے کا سارا قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی سیرت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر حکم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اور میں نے کہا دو باتیں میں نے عرض کرنی ہے، دوسری بات بڑی چھوٹی سی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں نا مسلمان کلمہ گو، سوال کرنے سے پہلے آپ کو سبب بتلا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ماننے والے ہیں نا، یہ آپ کے ساتھ عقیدت کا اظہار 2 طریقوں سے کرتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہر بیان کا، اپنے جلسے کا، اپنی کانفرنس کا، اپنی محفل کا، اپنی مجلس کا، اپنے درس کا عنوان سیرت رکھنا ہوتا ہے، سیرت النبی۔ اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے لفظ میلاد کو لے کے چلنا ہوتا ہے، میلاد النبی۔ تمہیدی باتوں میں دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، مقام فکر یہ ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی ماریں کھائی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، کیا وہ اپنا میلاد منوانے کے لیے تھی کہ مانو میں پیدا ہوا ہوں اس لیے تھی؟ دنیا کے اندر کون سا ایسا انسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا انکار کرتا ہے؟ کوئی ہے؟ مسلمان نہیں، غیر مسلم ہی ہو، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، وہ حتیٰ کہ کوئی بے دین ملحد دہریہ، وہی انکار کرتا ہو کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے۔ دنیا کے اندر کوئی آپ کی ولادت کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی لیے قربانیاں دی ہیں، اسی لیے مارے کھائی ہے؟ کیا بلال جو ہے وہ تپتی ریت پہ اسی لیے لیٹتا تھا کہ لوگوں سے منوایا جائے کہ محمد پیدا ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا خباب بن عرت نے کوئلوں پر لیٹنا اسی لیے منظور کیا تھا؟ غزوہ بدر اسی لیے لڑا گیا؟ غزوہ احد کے اندر 70 شہید ہوئے اسی لیے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 70 کاری، وہ بعد کے غزوات، وہ جنگیں، وہ صحراؤں کا سفر، وہ ہجرتیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت منوانے کے لیے تھا، ولادت منوانے کے لیے نہیں تھا۔ اس مغالطے کو ذہن سے نکال لیں۔ اور بھائیوں، تیسرا سوال اور تیسری بات اس سلسلہ میں وہ یہ ہے کہ جو ہماری عملی زندگی ہے، اس عملی زندگی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ۔ ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہمارا اخلاق، ہمارے آداب، نکاح، طلاق، خلا، لین دین، تجارت، عدل و انصاف، معیشت، معاشرت، سیاست، ان ساری باتوں کا تعلق رسول اللہ کی ولادت کے ساتھ ہے۔ تو پھر پورا سال اس ایک لفظ پر ہی زور کیوں؟
رسول اللہ کی سیرت کس نے بیان کرنی تھی؟ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے خطبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسی پیغام پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، مگر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے ساتھ ملنے کی امید رکھتا ہو، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر اس کا یقین ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔